یہ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے عرس کے تازہ ترین مناظر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کارکنوں میں جوش اور جذبہ ہے اور کس طرح وہ نعروں کا جواب دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ عمران خان کی ضمانت منظور اور رہائی کا حکم، جبکہ دوسری جانب تحریک لبیک کے بانی علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کا عرس جاری اور دوسرا روز، اور اسی حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس۔ اور ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس نے جنرل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں۔ اور اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 24 نومبر کو اسلام آباد میں پروٹیسٹ کرنے کی کال دی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اس بار یہ بھی اعلان کیا تھا کہ جب تک ہمارے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو یہ پروٹیسٹ جاری رہے گا۔ یعنی کہ ناظرین کرام، اس بار 24 نومبر کو پی ٹی آئی اسلام آباد میں دھرنا دینے جا رہی ہے اور جب تک ان کے مطالبات کو پورا نہیں کیا جائے گا تو یہ پروٹیسٹ جاری رہے گا۔ اور اگر ناظرین کرام حکومت کی جانب دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت نے بھی بھرپور انداز میں تیاری کی ہوئی ہے اور لگتا یہ ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ پی ٹی آئی کا راستہ روکا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، اگر اس بار بھی پی ٹی آئی عوام کو بڑی تعداد میں باہر نکالنے میں کامیاب نہ ہوئی تو پچھلی 2 دفعہ کی طرح اس بار بھی پی ٹی آئی کو پسپائی اختیار کرنا پڑے گی اور ہو سکتا ہے کہ پولیس ان کا راستہ روک لے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 24 نومبر کو پی ٹی آئی عوام کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ اور اسی حوالے سے ناظرین کرام، بشرا بی بی نے بھی اپنے ایم این اے اور ایم پی اے سے یہ کہا ہے کہ ہر ایک ایم این اے اور ایم پی اے 5-5 ہزار لوگ باہر لے کر اسلام آباد میں پہنچے، اور اگر آپ لوگوں نے فرمائشی طور پر گرفتاری دی تو ایسے لوگوں کو بھی جماعت سے نکال دیا جائے گا۔ یعنی کہ ناظرین کرام، اس بار لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی بھرپور انداز میں تیاری کر رہی ہے اور ان کی پوری کوشش ہے کہ بڑی تعداد میں عوام کو باہر نکالا جائے۔ اور ناظرین کرام، اس بار پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بھی صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے فرمائشی طور پر گرفتاری دی تاکہ پروٹیسٹ سے بچا جائے تو ایسے لوگوں کو بھی جماعت سے نکال دیا جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس بار پی ٹی آئی کے لوگ پنجاب میں عوام کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ اور کل ناظرین کرام، میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے پوری قوم کے نام یہ پیغام دیا ہے کہ 24 نومبر کو پوری قوم باہر نکلے اور اسلام آباد آ کر پروٹیسٹ کرے۔ ناظرین کرام، علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے پوری قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم صرف اپنے لیے یہ جنگ نہیں لڑ رہے بلکہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، تو لہٰذا پوری قوم پی ٹی آئی کا ساتھ دے۔ ناظرین کرام، میڈیا سے بات کرتے ہوئے علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ ہر حال میں 24 نومبر کو پروٹیسٹ کیا جائے گا، اور اگر 24 نومبر سے پہلے عمران خان صاحب کو رہا کر دیا گیا تو پھر ہم 24 نومبر کو جشن کے طور پر پروٹیسٹ کریں گے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، اب تک جو پی ٹی آئی کی جانب سے بیانات سامنے آ رہے ہیں تو اس کے مطابق لگتا یہی ہے کہ اس بار پی ٹی آئی نے 24 نومبر کو اسلام آباد میں پروٹیسٹ کرنا ہے۔ مگر ناظرین کرام، اس بار بھی اہم بات یہ ہے کہ کیا اس بار بھی صرف تحریک انصاف کے کارکن ہی باہر آئیں گے یا اس بار تحریک انصاف کے قائدین بھی اسلام آباد میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے تمام غیر نظریاتی لوگوں کو لے کر چلے گئے ہیں۔ یعنی کہ ناظرین کرام، جو تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑا گیا ہے، تو اس حوالے سے عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ تمام لوٹے لے کر پی ٹی آئی سے چلے گئے ہیں اور اب پی ٹی آئی میں صرف نظریاتی لوگ رہ گئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جو عمران خان صاحب کو ضمانت ملی ہے۔ تو ناظرین کرام، 2 ہفتے پہلے بشرا بی بی کو بھی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت مل گئی تھی اور آج عمران خان صاحب کو بھی
तोशा खाना 2 केस में जमानत मिल गई है। उस केस की हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। तो नाज़रीन करम, अगर देखा जाए तो अब इमरान खान साहब को तमाम बड़े केसेस में जमानत मिल गई है और अब हो सकता है कि 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए या अब इमरान खान साहब को उन्हीं केसेस में ही गिरफ्तार करके अडियाला जेल में रखा गया है। और नाज़रीन कराम, 9 मई के हवाले से जो PTI और इमरान खान साहब के वकला का मौक़िफ़ ये है कि 9 मई के केसेस नहायत ही कमज़ोर हैं और बहुत जल्द इसमें भी इमरान खान साहब को रिहाई मिल सकती है। तो अब देखना यह है कि क्या 24 नवंबर से पहले इमरान खान साहब को रिहाई मिलती है या नहीं, और क्या इस बार 24 नवंबर को PTI अवाम को बड़ी तादाद में बाहर निकालने में कामयाब होती है या नहीं। मगर नाज़रीन कराम, जिस तरह हुकूमती वज़रा के बयान सामने आ रहे हैं तो उस हवाले से हम यही कह सकते हैं कि हुकूमत की जानिब से भी भरपूर अंदाज में तैयारी की गई है कि इस बार पूरी ताकत के साथ PTI और उनके लोगों का रास्ता रोका जाएगा। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक के बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा की। तो नाज़रीन करम, कल से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स जारी है और कल हाफ़िज़ साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दीगर कायदीन ने अल्लामा साहब के मज़ार पर चादर चढ़ाकर इन तकरीबात का आगाज़ किया था। और फिर नाज़रीन करम, कल रात एक नहायत ही शानदार हुस्न किरत का भी प्रोग्राम रखा गया, जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से नामवर कुरा हजरात को मदऊ किया गया था। उसके साथ साथ मिस्र से भी कुरा हजरात को बुलाया गया था। इस वक्त नाज़रीन कराम, लाहौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों कारकुन मौजूद हैं। उसके साथ साथ पूरे मुल्क से तहरीक लब्बैक के कारकुन और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के चाहने वाले लाहौर पहुँच रहे हैं। और कल जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज़ी प्रोग्राम होगा, जहाँ पर हाफ़िज़ साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दिगर कायदीन खिताब करेंगे। तो उस हवाले से तहरीक लब्बैक के ज़राए यही कह रहे हैं कि कल भी लाखों लोग अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के उर्स में शामिल होंगे और अल्लामा साहब को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। नाज़रीन करम, कराची से भी एक पूरी ट्रेन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के उर्स में शामिल होने के लिए चली थी और आज वो लाहौर पहुँच गई है। इसी तरह पूरे मुल्क से काफिले लाहौर पहुंच रहे हैं और कल नाज़रीन करम, जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के उर्स का तीसरा रोज़ होगा, तो वहाँ पर लाखों लोग मौजूद होंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन करम, बैरून मुल्क से भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के चाहने वाले लाहौर पहुँचे हैं और वो भी अल्लामा साहब के उर्स में मौजूद हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।